السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ یوسف کی یہ آیہ مبارکہ دیکھی تھی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ باری تعالیٰ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں مسلمان جاؤں اور مجھے صالحین میں شامل فرما۔ تو آئیے اس ضمن میں، جیسے میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین سے متعلق، آپ کے وصال سے متعلق یہ جو تفصیلات کتابوں میں آتی ہیں اس کو دیکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں پہلے زاد المسیر سے، جو امام عبد الرحمن محمد بن علی بن محمد جوزی لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بھائی یہوذا کو وصیت کی اور فوت ہو گئے۔ ان کی تدفین میں لوگوں نے نزاع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت کے حصول کے لیے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے محلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا جائے۔ پھر انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ ان پر سے پانی گزر کر سب تک پہنچ جائے۔ پھر انہوں نے لکڑی کے ایک صندوق میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا صندوق وہیں رہا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے روانہ ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اس صندوق کو لے گئے اور اس صندوق کو کنعان کی سرزمین میں دفن کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ان کی عمر 120 برس تھی۔ تو اس تفصیل سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال مصر میں ہوا، تدفین بھی مصر میں ہوئی، اور یہ جو کنفلکٹ آ گیا تھا تھوڑا سا کہ کہاں دفن کیا جائے تو سب نے یہ طے کیا کہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ دفن کر دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، وہ تابوت جو دفن تھا اسے نکالا اور ساتھ لے گئے اور کنعان میں دفن کیا۔ اچھا، معالم التنزیل یہ ایک اور تفسیر کی کتاب ہے، اس جو امام بغوی نے لکھی، الحسین بن مسعود بغوی، 516 ہجری متوفی ہیں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 17 برس تھی، اور وہ 80 سال اپنے والد سے غائب رہے، اور حضرت یعقوب سے ملاقات کے بعد 23 سال تک زندہ رہے اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اس کے بعد امام بغوی نے امام جوزی کی طرح تدفین کا واقعہ بیان کیا، معالم التنزیل کی جلد نمبر 2 صفحہ 379 پر۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ابن ابی حاتم کی طرف، جنہیں آپ عبد الرحمن بن محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ امام عبد الرحمن بن محمد بن ابی حاتم یہ متوفی 327 ہجری کے۔ آپ اپنی سند کے ساتھ ایک بڑا طویل واقعہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دریائے نیل میں کہاں دفن ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان ایک طویل عرصہ ہے، اور دریا میں کس مقام پر دفن ہے یہ پتہ کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے، until and unless کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نشاندہی ہو، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو سعید بن عبد العزیز بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلا کر کہا کہ میرے بھائیوں، میں نے دنیا میں کسی سے بھی اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیا، اور مجھے یہ پسند تھا کہ میں لوگوں کی نیکیاں ظاہر کروں اور ان کی برائیاں چھپاؤں، اور دنیا سے میرا یہی آخرت کے لیے زاد راہ ہے۔ تو اے میرے بھائیوں، میں نے اپنے باپ دادا جیسے عمل کیے ہیں تو تم مجھے ان کی قبروں کے ساتھ ملا دینا۔ یعنی آپ کو پہلے کل بتایا تھا میں نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کنعان میں لے کے جا کے ان کے والد حضرت اسحاق کے پہلو میں دفن کیا گیا، تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے ان کی قبروں کے ساتھ ملا دینا، اور اپنے بھائیوں سے اس بات کا پکا وعدہ لیا، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا حتیٰ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو انہوں نے حضرت یوسف کے متعلق معلوم کیا کہ ان کا صندوق کہاں دفن ہے۔ اس کے بارے میں صرف ایک بڑھیا کو پتا تھا، وہ بوڑھی عورت جس کو پتا تھا اس کا نام تھا شارح، اور وہ بیٹی تھی شیر کی جو بیٹے تھے یعقوب کے۔ تو شارح بنت شیر بن یعقوب، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں ہے، یہ کوئی اور یعقوب بھی ہے، ہو سکتے ہیں، کیونکہ یعقوب نام تو کامن نیم ہے۔ بہرحال اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ کو اس کا پتہ بتاؤں گی، اور اس نے کہا وہ شرط یہ تھی کہ میں بوڑھی ہوں، میں جوان ہو جاؤں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور فرمایا. اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے میں جنت میں آپ کے درجے میں آپ کے ساتھ رہوں. حضرت موسیٰ اس سے ذرا گریز کر رہے تھے کہ یہ شرط میں کیسے پوری کر دوں. تو آپ پر وہی ہوئی کہ اس شرط کو بھی مان لو. تو آپ نے اس شرط کو بھی مان لیا. پھر اس بوڑھی عورت نے صندوق کی رہنمائی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر جا کر اس صندوق کو نکال لیا. تو تفسیر امام ابن ابی حاتم کی جلد 7 صفحہ 2205 پر حدیث 12019 کے تحت یہ آتا ہے کہ وہ عورت جب 52 سال کی عمر کو پہنچتی تو اس کی جسامت 32 سال کی ہو جاتی اور اس نے ایک طویل عمر پائی. بعض روایتوں میں اس کی عمر 1400 سال اور بعض میں اس کی عمر 1600 سال تک بتائی جاتی ہے. اور حضرت سلیمان ابن داؤد نے اس عورت سے شادی بھی کی تھی. بہرحال حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 219 ہجری کے، اور آپ کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے الدر المنثور، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 591 اور 592 پر بھی آپ نے بھی اس حدیث کو امام ابن اسحاق سے اور امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے ذکر کیا ہے. اچھا، اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت عطا کرنے کا اختیار جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا تھا، اس ضمن میں امام حافظ احمد بن علی تمیمی متوفی 307 ہجری کے، آپ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، ایک عرابی، گاؤں والا، دیہاتی. آپ نے اس کی عزت افزائی کی اور فرمایا کہ ہمارے پاس آؤ. وہ آیا، آپ نے اس سے فرمایا تم اپنی حاجت بیان کرو. اس نے کہا مجھے سواری کے لیے ایک اونٹنی چاہیے اور بکریاں چاہیے جن کا ہم دودھ دھوئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو؟ آپ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو وہ راستہ بھول گئے. حضرت موسیٰ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کے علماء نے کہا کہ جب حضرت یوسف کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے ہم سے یعنی ہمارے آباء و اجداد سے پختہ وعدہ لیا تھا اور اس پر قسم لی تھی کہ ہم مصر سے اس وقت تک روانہ نہیں ہوں گے جب تک ان کا جو تابوت ہے وہ اپنے ساتھ نہ لے جائیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نشانی کو ظاہر فرمایا کہ راستہ نہ ملتا تھا یہاں تک کہ حضرت یوسف کا وعدہ پورا ہو جائے. حضرت موسیٰ نے پوچھا اچھا ان کی قبر کی جگہ کسی کو معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا بنو اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو بلایا تو وہ آئی. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اس وقت تک اس کا پتہ نہ بتاؤں گی یہاں تک کہ آپ میری درخواست منظور نہ کر لیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا تمہاری درخواست کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. حضرت موسیٰ کو یہ ماننا ناگوار ہوا تو رب تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور کہا کہ آپ اس کی درخواست کو منظور کر لیں. تو وہ آپ کو دریائے نیل کی اس جگہ پر لے گئی جہاں کا پانی متغیر ہو چکا تھا، ذرا مختلف تھا. تو اس نے کہا کہ یہاں سے پانی نکالو. تو انہوں نے وہاں سے پانی نکالا. تو اس نے کہا یہاں کھدائی کرو. کھدائی کے بعد وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو تابوت تھا جس میں آپ کو دفن کیا گیا تھا وہ باہر آ گیا. تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو اوپر اٹھایا تو ان کو پھر وہ گمشدہ راستہ روز روشن کی طرح مل گیا جو پہلے انہیں ملتا نہیں تھا. مسند ابو یعلا میں یہ روایت آتی ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 236-237 پر اور حدیث نمبر ہے 7254. تو حدیث کی کتاب میں آتی ہے. اچھا اسی طرح میں بتاتا چلوں آپ کو حافظ نور الدین الہیثمی جو متوفی 807 ہجری کے، وہ لکھتے ہیں کہ مسند ابو یعلا کی روایت کے راوی جو ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس حدیث کو مجمع الزوائد میں درج کیا ہے. تو مجمع الزوائد کی جلد نمبر 10 صفحہ 171 پر یہ موجود ہے. اس کے علاوہ موارد الضمان کی جلد نمبر 2 پہ یہ حدیث جلد نمبر 2 میں حدیث آتی ہے 2435 کے تحت. اچھا اسی طرح امام ابو عبداللہ امام حاکم جن کو آپ جانتے ہیں نیشا پوری، انہوں نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کر کے لکھا ہے کہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور اس کو آپ نے المستدرک جو امام حاکم کی ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 571-572 پر نقل کیا ہے. اور علامہ ذہبی جو ہیں انہوں نے امام حاکم کی موافقت کی ہے
کہ ہاں یہ جو ہے یہ درجہ صحیح کی صحیح الاسناد حدیث ہے. اور اسی طرح حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ہیں یہ 852 ہجری کے. تو متوفی کا مطلب یہ ہے کہ پاسڈ ہوئے، ان کی وفات ہوئی. تو انہوں نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اور المطالب العالیہ کی جلد 3 میں یہ حدیث 3462 کے تحت اسے ذکر کیا ہے. اچھا، اسی طرح صحیح ابن حبان اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 500 اور 501 پر حدیث 723، تو امام ابو حاتم محمد بن حبان متوفی 354، انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. اور جہاں تک حافظ سیوطی کا تعلق ہے، جو الدر المنثور جو مشہور تفسیر کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 6 میں صفحہ 302 سے 303 تک انہوں نے بھی اس حدیث کو بہت سارے ائمہ حدیث کے حوالوں سے ذکر کیا ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو امام ابو بکر محمد بن جعفر الخرائطی جو متوفی ہیں 327 ہجری کے، ان سے بھی ایک روایت آپ کو بتاتا چلوں. مکارم الاخلاق میں روایت آتی ہے جلد نمبر 2 میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی کام کے متعلق سوال کیا جاتا، اگر آپ کا ارادہ اسے کرنے کا ہوتا تو فرماتے ہاں، اور اگر آپ کا ارادہ نہ کرنے کا ہوتا تو آپ خاموش رہتے. اور آپ کسی کام کے متعلق نہ نہیں فرماتے تھے. آپ کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے کچھ سوال کیا، آپ خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے، پھر اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے گویا ذرا سخت لہجے کے انداز میں فرمایا کہ اے اعرابی، مانگ کیا چاہتا ہے؟ ہمیں اس پر رشک آیا اور ہم نے گمان کیا کہ اب وہ جنت کا سوال کرے گا، لیکن اس نے کہا میں آپ سے ایک سواری کا سوال کرتا ہوں. یعنی یہی وہ وجہ تھی کہ پچھلی روایت میں یہ تفصیل نہیں تھی، اس روایت میں تفصیل ہے کہ حضور نے اس سے یہ کیوں کہا کہ کیا تم اس بڑھیا سے بھی گئے گزرے ہو جو بنو اسرائیل کی بڑھیا تھی. یعنی میں کہہ رہا ہوں سوال کرو تو تمہیں چاہیے تھا کہ کسی اعلیٰ عرفہ چیز کو مانگتے، تم ایک سواری مانگ رہے ہو. تو حضور نے فرمایا یہ تمہیں مل جائے گی. پھر فرمایا سوال کرو. اس نے کہا میں اس کے پالان کا سوال کرتا ہوں کہ اس پہ بیٹھ سکوں. آپ نے فرمایا یہ بھی تمہیں مل جائے گا. پھر فرمایا کہ سوال کرو. اس نے کہا میں آپ سے سفر کا خرچ کا سوال کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بھی تمہیں مل جائے گا. حضرت علی نے کہا کہ ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا کہ جنت کیوں نہیں مانگتا. پھر حضور نے فرمایا اس اعرابی کو ان چیزوں کا سوال کیا اس نے نا، وہ ساری کی ساری چیزیں اسے دے دو. پھر اس کو وہ چیزیں جو ہیں وہ دے دی گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اعرابی کے سوال میں اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کے سوال میں دیکھو کتنا فرق ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب حضرت موسیٰ کو سمندر پار جانے کا حکم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے لیے جانور لائے گئے. وہ جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے، پھر اللہ نے ان کے منہ پھیر دیے اور خود بخود پلٹ آئے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے رب یہ کیا ماجرا ہے؟ حکم ہوا کہ تم یوسف کی قبر کے پاس ہو، ان کا جو تابوت ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. وہ قبر ہموار ہو چکی تھی اور حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ قبر کہاں ہے. پھر حضرت موسیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کو پتہ ہے تو کہ وہ قبر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ قبر کہاں ہے. تو حضرت موسیٰ نے اس بڑھیا کو بلوایا. جب وہ پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تم کو حضرت یوسف کی قبر کا علم ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا ہمیں بتاؤ. اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم جب تک تم میرا سوال پورا نہ کرو گے تب تک نہ بتاؤں گی. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں سوال کرتی ہوں کہ جنت کے جس درجے میں آپ رہیں گے اس درجے میں رہوں. حضرت موسیٰ نے کہا صرف جنت کا سوال کرو. اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک میں جنت کے اس درجے میں نہ رہوں جس میں آپ ہوں. تو حضرت موسیٰ اس کو ٹالتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اس کو وہ درجہ دے دو، اس سے تم کو کوئی کمی نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ نے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دیا. اس نے قبر بتائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ تابوت کو پھر وہاں سے نکال کر سمندر کے پار لے گئے. تو مکارم الاخلاق کی جلد 2 صفحہ 626 میں حدیث 669 کے تحت یہ روایت یوں تفصیل سے آتی ہے. اور امام سلیمان بن احمد طبرانی متوفی 360 ہجری کے، انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے. المعجم الاوسط کی جلد نمبر 8 اور صفحہ حدیث نمبر 7763. اور حافظ الہیثمی انہوں نے مجمع الزوائد میں جلد نمبر 10 میں صفحہ 171 پہ اسے ذکر کیا ہے. اور امام علی متقی ہندی
متوفی 975 ہجری کے کنز العمال میں اس حدیث کو 32,412 کے تحت روایت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری اتنی ساری روایتیں جو آپ کے سامنے میں نے نقل کی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں ان تفصیلات کو، وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات جو مختلف روایتوں میں آتی ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ان ساری تفصیلات کو میں جمع کر کے ایک پیراگراف میں ڈال کے دے دوں تو پھر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ کون کون سی روایتوں میں باتیں آتی ہیں۔ تو پھر میں نے طریقہ کار اختیار یہ کیا ہے کہ وہ ایک ایک روایت میں آپ کے ساتھ انڈیویجولی شیئر کرتا ہوں، پھر کلیکٹیولی آپ اس کو سن کے پھر اپنے ذہن میں وہ پوری سٹوری جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ کون کون سے پوائنٹس آئے تھے، تاکہ وہ آپ کے لیے ایک علمی چیز بھی ہو جائے، آپ کے پاس ریفرنسز بھی آ جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ کن کن کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو کتابوں کے نام بھی پتہ چلیں، علماء کے نام بھی پتہ چلیں، ایک ایک دو کتابیں اگر ہم ذکر کرتے چلے جائیں تو تاکہ علم میں اضافہ ہونا۔ ان میں سے بہت ساری کتابیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی ان کے نام بھی نہیں سنے، تو اب مسلسل دروس سنتے 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 ایسی بہت ساری کتابیں ہوں گی، اگر آپ بیٹھ کے غور کریں کہ اب ایسی بہت ساری کتابیں جن کا میں نام لیتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہاں ان کا تو ہم پہلے نام سن چکے ہیں، اور جب شروع میں آئے تھے تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہے کون سی کتابیں ہیں، کبھی زندگی میں ان کا نام نہیں سنا، اور علماء کے ہاں تو یہ کتابوں کے نام بڑے عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال ان حدیثوں کے اہم اور نمایاں فوائد میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس شخص کو چاہے جو چاہے عطا کرتے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مانگ اے اعرابی جو چاہتا ہے، اور یہ کہ نبی نے جنت کا سوال کرنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم میں اور بنی اسرائیل کی بڑھیا میں کتنا فرق ہے، اور یہ کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اختیار دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی اس عورت کو جنت میں اپنا درجہ عطا، یعنی اپنے درجے میں اس کو وہ درجہ عطا فرماتے جس درجے میں خود ہوں گے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ اس کو دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جنت عطا کرنے کی جو نسبت یہاں آئی ہے، اور یہ کہ صحابہ کا یہ اعتقاد تھا کہ حضور کو جنت تک عطا کرنے کا اختیار تھا، اس لیے مولا علی جو ہے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ پریشان تھے کہ یہ جنت کیوں نہیں مانگ رہا، حضور تو جنت عطا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ بنی اسرائیل کی اس عورت کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ حضرت موسیٰ نہ صرف جنت بلکہ جنت میں اپنا درجہ بھی عطا فرما سکتے ہیں، یہ اعتقاد کی بات ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں نا، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا تھاٹ پروسیس کیا تھا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں نعتیہ اشعار میں بھی بعض دفعہ ایسے جملے جو ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے لکھے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک پوری ایک پروسیس ہوتا ہے، اور یہ صرف آخرت نہیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں خواہ جنت ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھی نبی سے سوال کرنا کوئی شرک نہیں ہے۔ اور ان حدیثوں میں قبر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سارا تابوت پورا کے پورا نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا بھی جو ذکر ہے، تو یہ بھی جو ہے آپ کے سامنے سارا معاملہ آ گیا۔ اچھا یاد رکھیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جیسے دفن سے پہلے اور دفن کے بعد یہ جو میت کو دوسری جگہ منتقل کرنے والی بات ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری پھوپھی میرے والد کی نعش، یعنی ان کا جو پورا میت ہے اس کو لے کر آئیں تاکہ وہ ان کو ہمارے قبرستان میں دفن کر دیں۔ تو حضور کے ایک منادی نے ندا کی کہ شہداء کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں پر وہ شہید ہوئے ہیں، تو انہیں وہیں لوٹا دو۔ اچھا اسی طرح یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث 3165، پھر سنن ترمذی میں بھی آتی ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے، سنن دارمی میں بھی آتی ہے، مشکات میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ اچھا ملا علی قاری کہتے ہیں متوفی 1014 ہجری کے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ شہداء کو ان کے مقتل سے منتقل نہ کرو، یعنی وہ جہاں شہید ہوئے ہیں وہیں رکھو، بلکہ ان کو وہیں دفن کرو جہاں ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو آدمی کسی جگہ طبعی موت فوت ہو جائے اس کو دوسرے شہر نہ منتقل کیا جائے، یہ ملا علی قاری کہتے ہیں۔ اچھا الاظہار میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امر وجوب کے لیے ہے، کیونکہ جب میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا تو غالب یہ ہے کہ اس کا جسم جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، متغیر ہو سکتا ہے، اس کی تبدیلی ہو سکتی ہے، البتہ اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر تو منتقل کرنا جائز ہے، جیسا کہ اس حدیث میں جو امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الجموح الانصاری جو ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر الانصاری جو ہیں، یہ ان کی قبروں میں سیلاب نے ان کی قبروں کو اکھاڑ دیا تھا، تو ان کے قریب سیلاب سے ان کی قبریں چونکہ قریب تھیں، تو یہ دونوں جو ہے چونکہ ایک ہی قبر میں دفن تھے، اور یہ شہدائے احد میں سے ہیں،
یاد رکھیں. تو ان کی قبر کو کھودا گیا، ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جا سکے اس لیے ان کی قبر کو کھودا گیا. تو جب ان کے جسموں کو قبر سے نکالا گیا تو چونکہ شہید ہیں تو اللہ نے ان کے جسموں کو ویسے ہی رکھا تھا. اللہ اکبر. تو ان کا جسم متغیر نہیں ہوا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی کل فوت ہوئے ہیں اور انہیں دفنایا گیا، اور ان میں ایک تو زخمی تھے اور ان کا ہاتھ ان کے زخم پر تھا اور ان کو اسی طرح دفن کیا گیا. تو ان کے اس ہاتھ کو جب ان کے زخم سے ہٹایا گیا اور جب چھوڑا گیا تو پھر وہ اپنے زخم پر آ گیا. اللہ اکبر. اور جنگ احد اور قبر کھودنے کے درمیان میں آپ کو بتاتا چلوں یہ 40 سال کا عرصہ تھا، اور 40 سال میں آپ کو پتہ ہے عام طور پہ جسم کے ساتھ قبر میں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن تو شہداء ہے نا. اچھا، موطا امام مالک کی یہ روایت ہے، حدیث 1023 کتاب الجہاد میں آتی ہے. اچھا، پھر سنن الکبریٰ امام بیہقی بھی اسے روایت کرتے ہیں. اور امام ابن حمام نے کہا ہے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد قبر کو کھودا نہ جائے، خواہ مدت کم گزری ہو یا زیادہ، ماں سوائے کوئی حاجت ہو جائے کہ بھئی کرنا ضروری ہے. جیسا ان دس پرٹیکولر کیس کہ مثلا کسی شخص کو غصب شدہ زمین میں اگر دفن کر دیا گیا ہو، یا اس زمین پر کسی نے شفعہ کر دیا ہو. یہی وجہ ہے کہ بکثرت صحابہ کو ارض حرب یعنی دشمن اسلام کی زمین میں دفن کر دیا گیا، پھر ان کو ان کے وطنوں میں نہیں لوٹایا گیا. اسی طرح اگر کسی شخص کا قیمتی کپڑا، اس کی رقم اور کوئی قیمتی چیز قبر میں گر گئی تو اس کو نکالنے کے لیے قبر کھودنا یہ جائز ہے. اور تمام مشائخ اس پر متفق ہیں کہ کسی عورت کا بیٹا اس کی غیر موجودگی میں کسی اور شہر میں دفن کر دیا گیا اور وہ اس کے فراق پر صبر نہیں کر سکتی، تب بھی اس کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ اس کو اپنے شہر میں منتقل کر کے دفن کر دے. اور اگر کوئی شخص بغیر غسل کے یا بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا تو اس فرض کی تلافی کے لیے بھی اس کو قبر سے نکالنا جائز نہیں. ہاں، دفن سے پہلے اور اس کو 1 یا 2 میل کے فاصلے تک منتقل کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ اتنا فاصلہ تو قبرستان تک بھی ہوتا ہے. تو ملا علی قاری نے اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ اب ایک شہر میں کسی قبرستان میں بھی دفن کرنا جائز ہے. امام سرخسی نے کہا کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا مکروہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ ہر شخص کو اسی قبرستان میں دفن کیا جائے. اچھا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر شام میں فوت ہوئے تھے، پھر ان کی میت کو مدینے لایا گیا تو حضرت عائشہ نے اپنے بھائی کی زیارت کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارا معاملہ میرے سپرد ہوتا تو میں تمہیں وہیں دفن کرتی جہاں تم وفات پائے تھے. اچھا، پھر میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے میں ویسے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں فوت ہوئے تھے اور ان کی میت کو شام میں منتقل کیا گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف کا تابوت بہت عرصے کے بعد مصر سے شام منتقل کیا تاکہ ان کی قبر ان کے آبائے کرام کے ساتھ ہو. تو ملا علی قاری اس پر بھی تفصیلہ کرتے ہیں کہ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، کہ یہ ہم سے پہلی شریعت کا حکم ہے اور ہمارے نبی کے ارشاد کے خلاف ہم پر حجت نہیں ہے. اور شریعت سابقہ جو پچھلی شریعتیں ہیں اس وقت وہ حجت ہوتی ہے جب اس کے خلاف قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہ ہو تو پھر ہم اس پر عمل کریں. اور یہاں حضور کا ارشاد موجود ہے کہ شہداء کو وہیں دفن کرو جہاں وہ قتل ہوتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کو کسی عذر کی وجہ سے شام منتقل کیا گیا ہو. بہرحال صحیح یہ ہے کہ بلا عذر میت کو قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور اگر صاحب ہدایہ کو آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دفن سے پہلے اگر میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر کسی فائدے کی وجہ سے منتقل کر دیا جائے تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے. مثلا حرم شریف کے قرب کی وجہ سے منتقل کیا جائے، یا کسی نبی یا ولی کے قرب کی وجہ سے منتقل کیا جائے، یا اس لیے کہ اس کے رشتہ داروں کو اس کی قبر کی زیارت میں سہولت ہو، تو پھر یہ تو میت کو دفن سے پہلے یوں آپ موو کر سکتے ہیں. مرقات میں جلد نمبر 4 صفحہ 72-73 پر تفصیلات آتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ دفن سے پہلے میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں کسی فائدے اور مصلحت کی بنا پر لے کے جانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بے فائدہ اور بغیر کسی مصلحت کے میت کو منتقل کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. اور دفن کے بعد بغیر کسی عذر کے میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. ہاں، عذر کی بنا پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ جائز ہے. اور قاضی خاں متوفی 295 ہجری، آپ نے شاید اس کتاب کا نام بھی مجھ سے سنا ہو پہلے، تو فتاوی قاضی خان علی ہامش الہندیہ کی جلد 1 صفحہ 195 پر آپ لکھتے ہیں کہ بغیر عذر کے قبر کھود کر میت کو منتقل کرنا یہ جائز نہیں ہے. بہرحال
یہاں پر ہم اس درس کا آج اختتام کرتے ہیں، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق جو قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم ذکر کر رہے تھے، تو آج اس نشست کا یہ آخری درس ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم قصص الانبیاء میں اگلے دروس کے اندر پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اگین کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ قصص الانبیاء میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے معاملہ کئی سال پہلے شروع کیا تھا، اور اب ہم قصہ یوسف علیہ السلام تک آئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔